تو ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ محبت کی کہانی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. لگتا ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لیکن آگے دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ تبریز جو ہے وہ گلزیب کو بہانے سے روک لیتا ہے، کام کرنے کے لیے بٹھاتا ہے، پھر اس کے لیے چائے بناتا ہے، لیکن وہ اس کی پریزنس سے کچھ خوش نہیں ہوتی، کچھ پریشان سی ہوتی ہے. اتنی دیر میں اس کے ہسبینڈ کا فون آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ اب تمہیں گھر جانا چاہیے، اور اس کا شکار جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مانور جو ہے وہ شہرام کے ساتھ باتیں کرتی ہے اور پھر اسے کہتی ہے کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، بالکل اپنے ابو جان کی طرح ہیں. اور پھر مانور رات کو جب گھر پہنچتی ہے تو اس کے ہمسائے محلے وغیرہ دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی گاڑی سے اتری ہے. ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کشور بیگم گھر آتی ہے تو زینت جو ہے وہ کہتی ہے کہ خالہ آپ کو کچھ پتہ نہیں یہاں کیا ہو رہا ہے، شہرام نے اپنا سب کچھ جو ہے مانور کے نام کر دیا ہے. تو وہ تو پہلے ہی اس کے دل میں وہ کھٹک رہی ہوتی ہے، اس لیے وہ کہتی ہے کہ اب وہ آئے گی تو اس کو اندر آنے کی دعوت دینا. تو وہ کہتی ہے کیوں آپ نے اسے اندر کیوں بلانا؟ تو کہتی ہے سوال کوئی نہ کرے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صبح محلے دار آ کر مانور کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. مانور کا باپ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور ادھر شہرام جو ہے وہ فیکٹری پہنچتا ہے تو تبریز کو آگ لگ جاتی ہے. اسے دیکھ کے بالکل خوش نہیں ہوتا. وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ ہمیں انسانیت کی دوڑ کو نہیں گنوانا چاہیے، اور وہ جو ہے میں تمہارے کام میں خلل نہیں ڈالوں گا، میں تو اسکول پہ کام کر رہا ہوں. لیکن اس پہ وہ دیکھتے ہیں کہ کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا. پھر شہرام بیچارہ وہاں سے اٹھ جاتا ہے. ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ شہرام جب باہر آتے ہیں تو فیکٹری ورکرز اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں نہیں آتے. لیکن وہ ایک اچھا بھائی ہے، اس میں کوئی ستیلا پن نہیں. وہ کہتے ہیں کہ تبریز ہے نا یہاں، میں بھی کبھی کبھار آ جایا کروں گا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مانور جانے لگتی ہے تو باپ اس کو سمجھاتا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں کبھی آپ کا سر جھکنے نہیں دوں گی، میں جانتی ہوں کہ میری حد کیا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر غلطی ہوئی تو پھر کوئی رعایت نہیں ہوگی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیا آرکیٹیکٹ جس کا نام ہے تیمور احمد، وہ اس کی انٹری ہوتی ہے. اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ تبریز جو ہے اس کو پتہ ہے کہ اس نے عامر کو خود ہی بھیجا ہوا ہے. اپنی خراب نیت لے کے گلزیب کے گھر پہنچ جاتا ہے اور یہیں پہ اس ڈرامے کا اختتام ہو جاتا ہے. چلیے ناظرین نیکسٹ پرومو کا بھی ریویو کر لیتے ہیں، جس میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کشور بیگم جو ہے وہ پلان کے مطابق مانور کو گھر کے اندر بلا دیا، پھر اس کی خوب بےزتی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا خیال ہے کہ شہرام تمہاری باتوں اور تمہارے حسن سے متاثر ہوگا، تمہیں گھر کے اندر بلا لے گا، وہ دل تو بہلا سکتا ہے لیکن تمہیں اپنائے گا نہیں، کیونکہ وہ بھی زمین اور آسمان کے فرق کو جانتا ہے. تو مانور حیران پریشان رہ جاتی ہے کہ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے. پھر وہ بیچاری روتی ہوئی گھر آتی ہے، اور شام کو جب اس کا باپ گھر میں آتا ہے اور وہ آ کر یہی چیختا ہے کہ ہماری عزت خاک میں مل گئی ہے، اب تم ایک قدم بھی گھر سے باہر نہیں نکالو گی اور نہ ہی حویلی کی طرف دیکھو گی. اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ شہرام جو ہے وہ بہت زیادہ حیران ہوتا ہے کہ مانور کیوں نہیں آئی، اور اس کے ساتھ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی ماں نے اس کے ساتھ کیا کیا. اور اس کی ماں جو ہے وہ اس کے دل میں یہی ڈالتی ہے، جو لوگ خود غرض ہوتے ہیں، مفاد پرست ہوتے ہیں، وہ یوں ہی دل توڑتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیچاری بہت روتی ہے مانور، اور اس کی بہن بھی اسے کہتی ہے کہ آپ کو کیا ہوا، آپ کو شہرام کو بتانا چاہیے تھا. وہ کہتی ہے کہ نہ میں اب کبھی شہرام کی شکل دیکھوں گی، نہ ہی کبھی حویلی کی، کیونکہ اس نے میرے لیے کچھ کہا ہی نہیں. اور میرا خیال ہے ناظرین شہرام کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی ماں نے کیسے مانور کو بلا کے بے عزت کیا اور کیا کیا کچھ کیا. تو ناظرین مجھے یقین ہے کہ آپ کو میرا یہ ریویو بہت پسند آیا ہوگا. اچھا ناظرین اب میں چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ڈرامے کے ریویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تو ناظرین کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیا شہرام جو ہے مانور کو چھوڑ دے گا، اور کیا وہ اسکول کا خیال دل سے نکال دے گا، اور کیا مانور اب مانے گی اور اسکول میں آ کے بچوں کو پڑھائے گی یا نہیں. کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. اچھا ناظرین اللہ حافظ.